اب ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران فیس سیونگ آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے حملہ آور آپ ہیں اور سیز فائر کا مطالبہ آپ ایران سے کر رہی ہیں. جو حملہ آور ہوتا ہے سیز فائر تو اسے کرنا ہوتا ہے, ایران سیز فائر نہیں کر سکتا, تو آپ کو سیز فائر کرنا ہے. پھر آپ غیر مشروط طور پر سیز فائر اور باب اپنا ہرمز کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ اپنا ہرمز کھول دیتا ہے تو اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو اور اپنی نیوکلیر کیپیبلٹیز کو سیکریفائز کر دیتا ہے تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا. وہ گھٹنے کیوں ٹیکے گا جبکہ وہ اسیمیٹرک وارفیئر میں اس وقت امریکہ سے آگے اور ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. تو ایران مذاکرات کی میز پر اگر آتا ہے تو وہ کمزوری کی پوزیشن پر کیسے آئے گا؟ ایران کا گھٹنے ٹیکنے کا مطلب ہے کہ اس پورے ریجن میں جو اس کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. ایران ایسا کیوں کرے گا؟ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آج امریکہ کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد خود بخود تباہ ہو جائے گا, دیگر قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا. تو ایران یہ نہیں کر سکتا. اب امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں تک جا چکے ہیں, اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ایران کو کوئی کنسیشن دیتے ہیں تو پھر ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ الٹیمیٹ لوزر ہوگا اور وہ سپر پاور کی جو اس کی چھوی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جائے گی, جو پہلے ہی بہت ہو چکی ہے. تو دونوں کے لیے ایک بندہ ایک فریق دوسرے کی بات مانتا ہے تو وہ پہلے کی شکست ہوتی ہے. اس صورتحال میں درمیانی راستہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا کو اور رشیا کو انوالو کیا جائے جو کہ گارنٹر بنے. اگر چائنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو یہ بھی امریکہ کے لیے پھر قابل قبول نہیں, کیونکہ جو 5 نکات چائنا نے دیے ہیں اس میں یو این فریم ورک کی بات کی گئی ہے اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک نئے پروٹوکول کی بات کی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا کے پورے جو 5 پوائنٹس ہیں وہ زیادہ حد تک ایران کی فیور میں چلے جاتے ہیں, اور ایران کہتے ہیں تو چائنا کا اس ریجن میں اثر و رسوخ سامنے آ کر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اس میں پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان اپنے قد سے بڑی کوششیں کر رہا ہے اور الحمدللہ بڑی اچھی کوششیں کر رہا ہے, یا پاکستان نے اپنا قد اتنا بڑھایا ہے کہ وہ یہ کوششیں کر رہا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کامیاب کرے پاکستان کو اور دنیا کو محفوظ کرے. ٹھیک ہے, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا نہیں, احمد سعید منہاج صاحب آپ سر سن سکتے ہیں مجھے؟ احمد سعید منہاج صاحب ساتھ موجود ہیں؟ اچھا, مسعود رضا آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ابھی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو اٹھا لیا ہے, یہ ہیڈ لائن بن گئی ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے پوسٹ کی ہے, تو معاملہ ظاہر ہے اس طرح سے اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اور وہی بات کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے, صرف ایک پوسٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے بہت سے یقین دہانیاں, بہت سی کوششیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. لیکن وہی اولی بات کہ بڑا مشکل ہوگا ان مطالبات سے, ان دھمکیوں سے پیچھے ہٹنا, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو وہ بڑھ کے مار چکا ہے. تو یہ اتنا آسان پروسیس تو نہیں ہوگا نا جی؟ دیکھیں, یہ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی ہوگی کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھڑکیاں مار رہے ہیں وہیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے نظر آئے. جے ڈی وینس جو ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے نظر آ رہے ہیں. یا تو امریکہ کے اندر ہی ایسی سچویشن بنے کہ باتیں کی گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور یہ جس حد تک جلے گئے ہیں یہ صرف دنیا کو تباہ نہیں کریں گے, خود امریکہ کو تباہ کر دیں گے. تو وہاں پر کوئی تبدیلی ہو, یا ڈونلڈ ٹرمپ صدر رہتے ہوئے اگر اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ امریکہ کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں اور مزید ان سے نقصان ہی پہنچے گا. اب میرے خیال میں اب دنیا جو بات کر رہی ہے کہ دنیا اب یونیپولر دنیا ہے, تو یونیپولر دنیا کو اب ہمیں فزیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں نظر آ جائے. کیونکہ چین جو ہے وہ 2050 تک کسی کانفلکٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتا, وہ صرف اپنے اوپر توجہ دینا چاہتا ہے. رشیا کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ امریکہ کا براہ راست جو ہے وہ حریف ہے, تو وہ کسی مسائلیتی معاملات میں نہیں آ سکتا. تو یہ بھی تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر امریکہ نہیں تو اس ویکیوم کو کون فل کرے گا. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اگر کوئی قوتیں سامنے آتی ہیں اور کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے, وہ کہ ٹھیک ہے امریکہ کی ایک بڑی معیشت ہے, ایک بڑی ملٹری مائٹ ہے اس کی, وہ کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کم بیک کر سکتا ہے. لیکن کون بیچ میں آئے گا, سب سے بڑا سوال یہ ہے. کیونکہ چائنا جس طرح سے پاکستان کوششیں کر رہا ہے, چائنا اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ کہیں پیچھے موجود ہے. تو کسی قوت کو آنا پڑے گا, یا پھر ٹرمپ کیونکہ یو این کو اتنا مسعود آپ کہہ رہے ہیں کسی قوت کو سامنے آنا پڑے گا. رشیا اور چائنا اگر نہیں ہے اس
میں قوت کے طور پر سامنے نہیں آ سکتا یا نہیں، تو پھر وہ قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کا شاید اتنی اسٹرینتھ نہ ہو، اور پاکستان کی گارنٹی کو شاید اس طرح سے خاطر میں نہ لائے امریکہ جتنا چائنا کو لا سکتا تھا، تو وہ تیسری قوت کون سی ہو سکتی ہے پھر؟ وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو 5 نکات طے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ قوت موجود ہے، اور اس قوت کا نام یو این ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی ڈسکریڈٹ کرتے آئے ہیں۔ تو یو این میں یہ معاملہ جانا چاہیے، اور یو این میں جا کر، اور یو این کی سیکیورٹی کونسل میں، جنرل سیکیورٹی کونسل میں جا کے اس معاملے کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہاں پر پھر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہی حل ایک ایسا ہے جو اگر آپ دیکھیں ایرانی موقف، تو اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی بات کرتے ہیں، وہ آزاد ملکوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہاں پر۔ لیکن پرابلم دراصل یہ ہے کہ امریکہ ایران کو ایک نارمل ملک سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ ایک نارمل ملک نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو آزادیاں دیگر ممالک کو حاصل ہیں وہ ایران کو حاصل نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو امریکہ کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو پہلے دن جب جنگ شروع ہوئی ہے تو دوسرے تیسرے دن یہ طے ہو گیا تھا، اور دنیا کے ماہرین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہے کہ آپ اس کا نتیجہ کس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یو این میں جا کر کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں جس کو امریکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارا فیصلہ نہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن کیونکہ دنیا نے یہ فیصلہ کیا اس لیے ہم دنیا کے احترام میں اس کو قبول کرتے ہیں، اس فیصلے کو، اور وہ جس کی پابندیاں انفرادی طور پر ایک ملک کی حیثیت سے جو وہ کر سکتا ہے ایران کے خلاف وہ کرتا رہے، مگر ایران کچھ نہ کچھ گین کر لے گا ایسی صورتحال میں۔ یہ سب سے آسان حل ہے باہر نکلنے کا، جو ایران کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ ایران کیا گین کر سکتا ہے مسعود؟ وہ جو پابندیوں کا خاتمہ ہے، کیا اس صورت میں گین ایران کو حاصل ہوگا؟ جو ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ اگر ہم فریز ہو جاتے ہیں، یہ ایران کا گین ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایران کی جو اس وقت اکانومی ہے پابندیوں کے باوجود بھی، وہ اس نے کوئی $100 بلین کی اکانومی جو اس نے کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہ تیل کے بدلے خوراک لیتا ہے، تیل کے بدلے ٹیکنالوجی لیتا ہے، تیل کے بدلے ڈیولپمنٹ لیتا ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ بڑی قوت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ دیگر سوئز کینال کے بارے میں اور دیگر ایسے راستوں کے بارے میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، تو وہاں سے اس کو ایک بہت زبردست انکم ہوگی، اور اس کی معیشت جو ہے وہ پھر امریکی پابندیوں کی محتاج نہیں رہے گی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آج اگر آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں تو اس نے کہا کہ اس 40 دن کی جنگ میں ایران دنیا کی ایک بڑی پاور بن کر، ایک گرینڈ پاور بن کر سامنے آیا۔ تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران نہ صرف ایک بڑی معیشت ہے، $100 ارب کی معیشت جو ہے وہ چھوٹی معیشت نہیں ہوتی، اور ایک بڑی فوجی قوت کے طور پر بھی سامنے آئے گا۔ پاکستان نے جب یہ تو مسعود یہ تو قطع کلامی ہوگی، لیکن یہ فوجی قوت کے طور پر سامنے آنا، معیشت کا بہتر ہونا، یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا اسرائیل کو۔ تو اسرائیل سے بڑی بات ہو گئی ہے ذیشان صاحب، یہ اسرائیل، یہ معاملہ جو ہے اسرائیل سے بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے صرف ایک نہیں کئی ممالک بلکہ پوری دنیا سے متاثر ہو رہی ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ اور امریکہ میں جب خود یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، اور وہاں پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو دیگر ممالک، یورپ کیوں نہیں ساتھ کھڑا؟ یورپ اسی لیے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے، اسرائیل کا ایجنڈا پورا نہیں کرنا چاہتا یورپ۔ تو یہ معاملہ اب اسرائیل سے بڑا معاملہ ہے، یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اب اسرائیل چاہتا کیا ہے اور کیا نہیں چاہتا یہ میٹر نہیں کرتا تھا۔ اچھا، آپ آنے والے دنوں میں ایک منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم تو ویسے امید کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ جنگ بندی ہو اور امن قائم ہو، کیا نیٹو کا خاتمہ، کیا ایک نیا بلاک بننا، عالمی بلاک بننا، کیا امریکہ کی جو اس وقت سچویشن ہے معاشی طور پر وہاں پہ بہت نقصان اٹھا رہا ہے امریکہ مسلسل اس جنگ کے نتیجے میں، آپ کوئی منظرنامہ بیسیکلی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں آپ؟ دیکھیں اس جنگ میں اس جنگ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ ورلڈ وار 3 اس طرح سے تو نہیں جیسے ورلڈ وار 2 تھی، مگر یہ ہائبرڈ طور پر ورلڈ وار 3 ہے۔ اس جنگ میں ایران کے پیچھے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا نہیں ہے تو غلط ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین نہیں ہے تو غلط ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ رشیا پیچھے نہیں ہے تو غلط ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اور کچھ قوتیں ایران کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ ایک بلاک ہے بنا ہوا، اور یہ ایک ہائبرڈ ورلڈ وار 3 جاری ہے اس وقت۔
گو کہ دیگر ممالک سامنے سرفیس پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب ایران ہی نمٹ رہا ہے اور کس طرح سے نمٹ رہا ہے کہ وہ 5th جنریشن ایئرپلین جو ہے وہ گرا رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ اگر 5th جنریشن کا جنگی جہاز جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، اور ایک نہیں کئی گرا دیے جاتی ہیں.